أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ التغابن آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. بیوی اور بچوں کے بارے میں بعض کا انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے، رشوت لے بیٹھتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، یا بیوی اور اولاد جو ہے انسان کو اللہ کے راستے پر چلنے میں حائل ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، لیکن ان کے ساتھ عفو و درگزر کا راستہ اختیار کرو. وَإِن تعفوا، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو، وَتَصْفَحُوا، اور معاف کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو، یعنی ان سے معافی درگزر کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرتے رہو، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں، اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، یا آپ کا راستہ روکنے میں جو ہے حائل ہونے سے پیچھے ہٹ جائیں. اگر تم ایسا کرو گے فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تمہارے اولاد، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، لیکن اگر تم ان آزمائشوں سے جو ہے دو چار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے دین پر قائم رہو گے، اپنے مال کو حلال طریقے سے کماؤ گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرو گے، انہیں اسلام کا ایک پکا سچا داعی بناؤ گے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس اس کا اجر عظیم. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مال و اولاد کی آزمائش سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اور دین اسلام کا پکا سچا داعی خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی بننے کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.